ہارون صاحب پی ٹی آئی پہلے تو الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو, پھر ول ٹاک اباؤٹ پی ٹی آئی الیکشن. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جب تک نون لیگ کی فتح کا یقین نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوں گے. یہ منصوبہ جس طرح بنایا گیا ہے, لیکن وہ دن تو کبھی آئے گا ہی نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں وہ دن ڈبا جس دن کوڑی چڑھے کبا, کبا گھوڑی پہ نہیں چڑھ سکتا. ہینڈی کیپس ہیں, ہینڈی کیپس اتنے زیادہ ہیں. جو حکومت کی مینوپولیٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو الیکشن ہوتے چلے جاتے ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. شائلہ رضا صاحبہ جو ہیں وہ فیلڈ میں ورکر ہیں, میرا خیال ہے یہ اس کی تصدیق کریں گی. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, یا آپ جینوئن انسینٹیو جب تک ووٹر کے پاس نہ ہو, وہ کیوں جائے گا جی ووٹر ان کو ووٹ دینے کے لیے. وہ وہاں کے دسترخوان سے جائیں گے, ہر ووٹر کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا آئے گا, کیا چیز ہر ایک کو 125 موٹر سائیکل. لیکن ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ماحول بن ہی نہیں رہا, لوگوں کو لگ ہی نہیں رہا کہ الیکشن ہوگا. ماحول ہی نہیں بن رہا. وہ جائے گا پی ٹی آئی کا ووٹر مثال کے طور پہ, جہاں پہ مثال کے طور پہ پختونخوا میں تو کوئی غیر متنازع ہے نا کہ ان کی بہت بڑی بھاری میجورٹی. وہ جائے گا, ان کو امیدوار کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا, وہ 2 ٹھپے لگا دے گا. اب 60% ووٹ ایسے ہیں کہ جس پہ 2 ٹھپے لگے ہوئے ہیں, تو جیتا کون؟ اس حکومت کی حیثیت کیا ہوگی, مارل اتھارٹی کیا ہوگی؟ جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے, مجھے تو ان کی دانائی پہ حیرت ہے کہ وہ ماضی میں زندہ رہ رہے ہیں. خود نواز شریف صاحب بھی ماضی میں زندہ رہ رہے ہیں. مجھے تو الیکشن ہوتے تو نظر نہیں آتے, اور ہو جائیں اور ان کی حکومت بن جائے تو وہ کرے گی کیا, نچوڑے گی کیا, نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. سو فار دا ٹائم بینگ ہمیں لگ رہا ہے کہ الیکشن اور ڈیلے ہو سکتے ہیں. نہیں لیکن ڈیلے ہوں گے. مطلب عوام یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہم لوگ غیب تو, میں بار بار کہتا ہوں, ہم لوگ غیب تو نہیں جانتے, وہ تو غیب تو وہ ذات کریم ہی جانتی ہے. لیکن عوامل سے تو ہم فیصلہ کرتے ہیں نا. عوامل اس طرف ہیں جا رہے. رائٹ. سو کچھ اسٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیشینس کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو بھی گئے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا. شاید خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے. شہرزہ صاحبہ, جس کا امپیکٹ ہے وہ پارٹی آپ ہی کی ہے جو اس وقت الیکشن کی بات کری ہے. پی ٹی آئی کی تو اس وقت وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ انفورس کرا سکیں. اچھا دیکھیں, 2 باتیں میں کروں گی. ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے ہیں. دیکھیں کریڈیبلٹی تو پی ٹی آئی کی بھی نہیں تھی نا, اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں رہ گئی جب ظہیر الاسلام کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ ہم انہیں 3rd آپشن کے طور پہ لائے تھے. اور جس طرح کا الیکشن ہوا تھا, آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا, پولنگ ایجنٹ باہر نکالے گئے تھے, 6 دن جو ہے لوگوں کے رزلٹ نہیں آئے تھے, اور پھر بھی اس کے بعد جہانگیر ترین کو جہاز اڑانا پڑا تھا. تو وہ خود کہہ چکے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کہ جب کوئی بل پاس کرانا ہوتا تھا تو فون کرانے پڑتے تھے. تو یہ جو سوال ہے کریں گے کیا, تو کیا کیا جب اس طرح کی آئی. ٹھیک ہے, تو یہی اگر بات ہے تو دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں آپ کے کے پی کے اوپر جو آپ نے بات کی یا کسی اور جگہ بات کی کہ ووٹر کیا کرے گا. ضیاء الحق کے بعد جو اس نے غیر جماعتی الیکشن کرائے تھے, اس کے بعد برادری سسٹم اور یہ سب جو انٹروڈیوس ہوا, تو اب نظریاتی الیکشن, تو نظریاتی پارٹیاں تو بہت کم ہیں کہ لوگ نظریاتی طور پہ کسی پارٹی کے ساتھ جائیں. یہ پاور گیم ہے. اور جس طرح سے الیکٹیبل عمران پی ٹی آئی کو دیے گئے تھے, وہ الیکٹیبل ہٹ چکے ہیں. تو جب لوگ نہیں, آپ خود سوچیں, پاکستان کی آپ گیلپ سروے, میں سروے کی بات نہیں کر رہی ہوں. ووٹر ایک ہونا ایک الگ بات ہے, کینڈیڈیٹ بننا کسی پارٹی کا ایک الگ بات ہے. اگر کینڈیڈیٹ کو ڈرا دیں یا کینڈیڈیٹ بھاگ جائے یا ہوئی نہ, تو پھر کیسے الیکشن لڑیں گے؟ کینڈیڈیٹ اتنا ڈرنے والی چیز نہیں ہوتا, لیکن جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ, اب جب سے یہ والی پولیٹکس ہوئی ضیاء کے بعد کی, وہ صبح کو اٹھ کے خاک اڑاتا ہے, راکھ اڑاتا ہے کہ کس طرف جانا ہے, جہاں ہوا چل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی جس کو آپ سو کالڈ پولیٹکس کہہ رہے ہیں اس میں آ چکی ہے. ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی ایک دوسرے کے بدترین مخالف تھے, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے. وہ کون سی نظریاتی پڑیا دونوں نے کھائی کہ دونوں ایک پارٹی میں چلے گئے؟ وہی جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کھائی. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے یکجا نہیں ہوئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ضم کیا ہو. جب پی ڈی ایم میں تھے جب بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے, اور جب پی ڈی ایم میں نہیں رہے جب بھی باغ میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا. یہ مثال یہاں نہیں لگتی. رائٹ, ٹھیک ہے. تو آج میں نے ذرا اچھی طرح باتیں اس لیے بھی کی ہیں
کہ میرے ساتھ شعیب شاہین بیٹھے ہوئے اور مجھے امید ہے کہ وہ اخلاق کا دامن اچھی طرح ہاتھ میں رکھتے ہیں، ورنہ تو ہمیشہ رکھتے ہیں، ورنہ تو جب ہم بیٹھا کرتے تھے تو چور ڈاکو سے بات شروع ہوتی تھی۔ آہستہ بول رہی ہیں کہ آپ نہیں میں تو بیٹھی ہیں، ورنہ تو آپ ادھر سے کراچی سے جوائن کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، کریں تنقید بھی کریں نا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس سے زیادہ کتنی کرانی ہے جو صورتحال ہے، ہم نے یہ سب کچھ بھگتا ہے کہ ایک دن لوگ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لیتے تھے، دوسرے دن جا کے کہیں اور لے لیتے تھے، تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو اسی طرح سے چل رہا ہے۔ ہو جائے گا الیکشن، پھر دیکھیں الیکشن کو تو ہونا چاہیے، الیکشن تو جب بھی ہوا جب پیپلز پارٹی جلسہ تک نہیں کر سکتی تھی، اس کے صدر جو تھے ایز پریزیڈنٹ پاکستان وہ پریزیڈنسی میں تھے، ہمارے پاس کوئی کیمپین چلانے والا نہیں تھا، طالبان کا ہم کو تھا کہ آپ کو بوم سے اڑا دیا جائے گا۔ الیکشن جب بھی ہوئے اور ہونے چاہیے تھے، اور الیکشن اب بھی ہوئے جب تھرڈ آپشن لے کر آ رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ اور اس وقت تھرڈ آپشن ختم کرنا اب مجھے نہیں معلوم اب کون سا آپشن ہے، لیکن نہیں ایک منٹ میں میرے جملہ ہی نہیں مکمل ہونے دیا، تو اگر میں یہ کہوں کہ بھئی مجھے نہیں معلوم کون سا آپشن ہے، تو میں چینلز کو، میں ملاقاتوں کو، میں بہت ساری چیزوں کو پھر کان بند کر کے ہی کہہ سکتی ہوں مجھے نہیں معلوم۔ میں تو روٹی کو بھی ٹوٹی کہتی ہوں اور پانی کو مم کہتی ہوں۔ سو آپشن ہے، اس وقت آپشن ہے، اینڈ اس آپشن کے بارے میں بڑی کلیئرٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کے بارے میں پھر اس بیان میں بھی کہا ہے، لیکن الیکشن اگر نہیں بھی ہوتے لیگلی اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فریہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا میڈیا کنٹرولڈ ہے، پورا جو سسٹم ہے وہ کنٹرولڈ ہے۔ اگر پورا کنٹرولڈ ہوتا تو ہم آپ کو یہ بات نہ کہنے دیتے۔ میں آپ کو مجھے بات اتنی کرنے کی آپ نے مہربانی کر دی ہے، اتنی اجازت دے دی ہے۔ آج مجھے بتا دیں، مجھے بتا دیں، آج چلائیں عمران خان کا نام نواز شریف کے ساتھ، تصویر چلائیں اس کی۔ اگر آپ اتنے آزاد ہیں تو کس کے حکم سے آپ نے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ چلائیں؟ شاہین صاحب آپ چلا کے میں آپ کو کروڑ روپیہ بھی کہتا ہوں انعام دوں گا، آپ تصویر چلائیں نواز شریف کے ساتھ، عمران خان کی تصویر چلائیں۔ سابق پرائم منسٹر ہے نا، آپ اپنی مرضی سے نہیں چلاتے۔ چلیں خیر چھوڑیں، آپ تصویر کی بات کر رہے ہیں، ہمارا تو مقدمہ سندھ میں نہیں چل سکتا تھا۔ اور پی ٹی آئی کے زمانے میں نواز شریف صاحب کی تصویر بھی بنتی، نواز شریف کا نام سن لینا، کسی نے کوئی ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں چلا سکتے تھے ہم، اتنی جواب دے دینا، تب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مریم نواز کا کوئی جلسہ ہم کور نہیں کر سکتے تھے۔ میرا چینل آف ایئر ہوا تھا مریم نواز کو جلسہ دکھانے کے لیے۔ اگر آج تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، آج کوئی گورنمنٹ ہے، آج تو کیئر ٹیکر ہیں، کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آج میرا دشمن ایک ہو سکتا ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی آپ کے زمانے میں تو آپ کے کہنے پہ ہی ہو رہا تھا، نہیں ہو رہا تھا مریم نواز اسی لیے نہیں ہو رہا تھا، میں تو منع کرتا ہوں۔ مجھے بتا دے کسی ایک سٹیٹمنٹ عمران خان نے کہا ہو کہ اس کو آف ایئر کریں، اس کو آن ایئر کریں۔ اگر کسی نے پیمرا نے کسی کو کوئی انسٹرکشنز دی ہیں، کسی کے حوالے سے دی ہیں، کوئی کرمنل ہے، کوئی اشتہاری ہے، کسی کے بارے میں کورٹ کا کوئی آرڈر ہے، سیپریٹ چیز ہے، لیکن چھوڑ دیں اس بات کو۔ جس میں ابھی شہرہ صاحبہ نے کہا کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ اب بھی ہو رہا ہے، غلط ہے، تب بھی غلط تھا، اب بھی غلط ہے۔ کراس ایگزامینیشن نہ کریں نا، مجھے بات آگے چلنے دینا۔ جی ضرور کریں سر، آپ لائر ہیں، آپ کو کون اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں اگر کوئی غلط ہوا ہے تو وہ ہم اس کو آج بھی کنڈیم کرتے ہیں، غلط ہوگا۔ مجھے بتا دیں 2018 میں کس کے ورکر اٹھائے گئے اور میڈیا ہاؤسز پہنچائے گئے؟ سندھ ہاؤس کا ہوم منسٹر یہ کہتا ہے عثمان ڈار کو گرفتار کیا، ہاں جی آپ کا وارنٹ آف ارسٹ تھا، ایگزیکیوٹ کیا، 25 دن بعد آپ جا کر کے میڈیا ہاؤس بٹھاتے ہیں۔ اب کیا ظلم و بربریت جو آج ہو رہی ہے، 2018 میں کتنے لوگ آپ نے اٹھائے تھے اس طرح؟ آپ نے کہا کہ اگر یہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے گی تو ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس طرح تشدد کریں گے۔ اس طرح کی کیفیت ہم نے مشرف کے زمانے میں نہیں دیکھی۔ میں تحریک چلاتا تھا عدلیہ آزادی کی، میرے خلاف بھی وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوا تھا، ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے تھے۔ 90 دن کے لیے جو نون لیگ کے لوگ گرفتار ہوئے تھے، 90 دن کا کو آج کی بات سن لیں بھائی، نیب لا تھا نا، سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے ذریعے یا نیب لا کو کس نے بنایا تھا اور کیسے چلتا رہا؟ نہ انہوں نے تبدیل کیا نیب لا، نہ دوسروں نے تبدیل کیا۔ اب آ کر کے آپ نے جو نیب آرڈیننس میں ترمیم کر دی ہے، اس وقت کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ جو آپ کہہ رہی تھیں، جو یہ فرما رہی ہیں کہ بھائی شہباز شریف آج جو اکٹھے بیٹھے ہیں وہ کس کی دشمنی میں؟ عمران خان کی دشمنی میں۔ وہ شہباز شریف جو کہتا تھا کہ میں زرداری کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، نکالے، اور کیسے نکالے، کس انداز سے، کیا گفتگو تھی ان کی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں
کہ آج آپ کے مسائل کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. اس جبر اور خوف کی فضا میں جو متنازع الیکشن وقت سے پہلے کر دیں گے, آلریڈی ریگڈ الیکشن کے ذریعے جو حکومت بنے گی وہ آپ کا 1 سال بھی نہیں چلے گی. 16 مہینے میں جو معاشی تباہی کر دی ہے, جب 3 سال 8 مہینے آپ کو چلا لیا, معاشی تباہی کے حل یہ ہے مجھے تو صرف ایک فکرہ کہنا تھا, اس کی آپ نے مجھے اجازت نہیں دی. میڈیا پوری طرح کنٹرول نہیں ہے, صرف 95% کنٹرول. اچھا چلے شکر ہے. چلے ابھی تو پے کا قانون نہیں ہے, میں کہہ رہی ہوں آپ نے تو پے کا انٹروڈیوس کرا دیا تھا, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو آج جو آپ نے انٹروڈیوس کرائیں, ایک سیکنڈ بعد, پھر 1 سیکنڈ میں آپ کی بات ہو جائے گی. آخری ایک بات نہیں, میں کہہ رہی ہوں آپ نے کہا کہ نیب انہوں نے ختم نہیں کی. ٹھیک ہے, سب جانتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جانی چاہیے, لیکن اس وقت نون لیگ نے ساتھ نہیں دیا. نیب کا قانون ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اس سے انجوائے کرنا اور اس کو پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف استعمال کرنا, یہ بالکل ایسی بات ہے جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. پہلے شہزاد اکبر بیٹھتے تھے اور وہ رات کو بتاتے تھے کل کیا ہونے والا ہے, اس کے بعد سارے لوگ ہوتے تھے. خود عثمان ڈار نے, میں خود اس پروگرام میں تھی, کامران شاہد کے, وہاں پہ کہا کہ میں نے نیب میں ان لوگوں کے خلاف اتنی موٹی موٹی فائلیں دیکھی ہیں. تو بھائی اگر ایک قانون ہے, ایک ڈریکونین لا ہے, ایک آرم ٹوئسٹنگ لا ہے جو کہ پولیٹیشین سے خلاف استعمال ہو رہا ہے, تو آپ کو کرنا ہے وہ استعمال. نہیں, استعمال کرنے والے ختم کریں نا, استعمال جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. کیا نا پی ٹی آئی نے استعمال, پی ٹی آئی کے زمانے میں اتنا استعمال ہوا. جو چیئرمین تھے, مجھے ایک بات بتا, جو چیئرمین تھے آج وہ کہاں ہیں؟ مسنگ پرسن کے چیئرمین ہیں. آج بھی وہ شہباز شریف صاحب کی زیر حکومت, اور آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور لگائے کس نے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیب انڈیپینڈنٹ تھا. بھائی بالکل انڈیپینڈنٹ تھا, اور اگر نہیں تھا نہیں تھا تو کنٹرول کس کا تھا؟ اپنے طور پہ کہہ سکتے ہیں آئینے کے سامنے, کنٹرول کس کا تھا؟ مجھے بتا دیں, آپ عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات آپ نے بنا دی عمران خان کے خلاف. ہم آ کر پی پی سی ختم کر دیں, سی آر پی سی ختم کر دیں. قانون کا مس یوز جو کرے گا اس کو سزا دیں. جو بندہ اتھارٹی پہ بیٹھا ہوا ہے, آفتاب آیا تھا نا وہ پچھلا جو چیئرمین نیب تھا, اس کو کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات بناؤ, اس نے ریزائن کر دیا. اگر جو غلط کرتا ہے اس کے خلاف آپ پریسیڈنٹ بناؤ. لیکن مجھے بتائیں کون سا قانون ہے کہ نیب ہاسپٹل میں داخل کرے اور چاند رات کو 12 بجے گھسیٹ کے جیل میں؟ آپ تھی نا, اس کے خلاف ایکشن لیتی, آپ اقتدار میں تھی پچھلا 16 مہینے حکومت میں. 16 مہینے جس نے یہ کیا تھا, سنیں انتقام کی بات ہے. آپ کا تو یہ حال ہے کہ زرداری صاحب کا مقدمہ سندھ میں چل نہیں سکتا. شیلا, جس نے مس یوز آف لا کیا تھا, آپ بیٹھی تھی, آپ اس کے خلاف ایکشن لیتی, وہی آفیشیلی تھا نا. ہارون صاحب, ان دی لارجر کانٹیکسٹ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو یا ابھی جو بھی ہو, ان دی لارجر کانٹیکسٹ یہ آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہوتا تو ہے. دیکھیں نا, میں تو اس پورے دور میں, میرا تو وہ ذاتی دوست بھی ہے, مجھے معاف نہیں کیا. آپ کو یاد ہے میرے خلاف کتنی کمپین شروع میں کی تھی, پھر وہ ایک دن تنگ آ کے جب دوستوں نے جا کے کہا خان صاحب سے کہ کیا ہو رہا ہے, حد ہو گئی. تو اب تو وہ آدمی اس دنیا میں نہیں ہے, تو اس کو بلا کے کہا کہ یہ بند کرو. خان صاحب سے مسلسل میں یہ کہتا رہا. پھر جب میری ملاقات ہوئی بھی جب, تو ان کی حکومت جانے والی تھی, اس دوران تو میں ان سے ملا ہی نہیں, دانستہ. اسی وجہ سے میں ان سے بار بار کہتا تھا, اس کے بعد بھی کہتا رہا جب بھی ملاقات ہوئی, کہ خان صاحب احتساب ادارہ کرتا ہے, وزیر اعظم نہیں کرتا. آپ وہ ادارہ بنائیں جس پہ اعتبار ہو, نمبر 1. نمبر 2, احتساب آپ کی پارٹی کے کارکنوں کا کیوں نہ ہو. میں نے ان کو نام لے کے کہا, اور کئی ناموں پہ تو وہ مان بھی گئے, کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے. اب وہ مطلب یہ ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل بھی بنائے گئے تھے, ایک صاحب وزیر صحت بھی بنائے گئے تھے, اور لوگ تھے. اب آخری ملاقات ہے تو میں نے کہا میں ٹھیک کہتا تھا, تو پھر وہ ہنس کے انہوں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے تھے. میں آج بھی ان سے یہ کہتا ہوں, خان صاحب احتساب ادارہ کر سکتا ہے, اچھی عدلیہ, اچھی پولیس, اچھے تفتیش کرنے والے, اور اس کا آغاز ہونا چاہیے پارٹی سے. بھائی بلایا کس کو جاتا تھا قاضی کی عدالت میں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا جاتا تھا, اور جناب عمر فاروق اعظم کو بلایا جاتا تھا. بلایا جاتا تھا یا نہیں؟ رائٹ. یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا کہ وہ. ٹھیک, مجھے ریپ اپ کرنا ہے, بٹ لاسٹ ورڈ ٹو یو اینڈ یو.